صورت ہے مقتدیوں سے تو اس امام کو امام بنایا جائے، اگر عالم زیادہ ہو تو علم والے کو بنایا جائے۔ اب اندازہ لگائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہوگا، محبوب کا حسن کتنا ہوگا، محبوب کا چرچا کتنا ہوگا، محبوب کی عظمتیں کتنی ہوں گی، محبوب کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ تو اس لیے تو اللہ نے تمام نبیوں کا، جتنے بھی نبی ہیں سب نبیوں کا امام محبوب علیہ السلام کو بنا دیا، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو بنا دیا۔ جب سرکار کو اللہ نے بنایا ہے، تیرے اور میرے محبوب کو اللہ نے بنایا ہے، سرکار اس کائنات کے اندر ساری کائنات کے امام بن کر آئے ہیں۔ تو عزیزان من، جب حضرت آدم علیہ السلام محبوب کے مقتدی ہیں، آدم علیہ السلام کے غم میں رونے والی اس ہرن کو اللہ نے آنکھیں خوبصورت بنا دی ہیں جو صرف غسل لینے کے لیے وہاں پہنچی تھی، تو میں پوچھ سکتا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیار کرے اللہ اس ہرن کو آنکھیں خوبصورت عطا فرماتا ہے، تو جو محبوب خدا امام الانبیاء سے پیار کرے گا اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ میرے محبوب سے پیار کرے گا تو اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اور پھر میرے محبوب سے پیار کرنے والا کوئی ایک بندہ نہیں ہے، کئی صحابہ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ فرماتے ہیں اگر کوئی صحابی رسول اللہ کا سچی بات کرتا تھا تو اس کا نام صدیق اکبر تھا۔ باقی صحابہ بھی سچی باتیں کرتے تھے، جھوٹی باتیں رسول کے صحابہ نہیں کرتے تھے، لیکن میرے محبوب نے ان کا ایک وصف اجاگر کر کے لوگوں کو بتایا، لوگوں میرا صحابی صدیق اکبر یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس لیے میں محبوب نے اس کا نام صدیق اکبر رکھا ہے۔ بہت بڑا سخی، بہت بڑا سچا۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی تھے جن کی عدالت بڑی مشہور تھی، جن کی حکومت بڑی مشہور تھی، وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، بالکل رعایت نہیں، جرأت نہیں ہوتی تھی کسی کی پرگزار۔ نمازی نماز کے لیے نہیں آیا تو صبح عمر بن خطاب نے نماز پڑھائی، فرمایا حاضری والا رجسٹر لے آؤ، دفتر لے آؤ، دستہ لے آؤ۔ جب دستہ آ گیا فرمایا حاضری لگاؤ، صحابہ کی نماز کے لیے کیوں نہیں آئے؟ حاضری لگائی گئی، صحابہ کی نماز پہ نہیں ہے، فرمایا اس کو اٹھا کے لے آؤ، گھر سے اٹھا کر لائے، پوچھا کیوں نہیں نماز پہ آئے تھے؟ کہا مجبوری تھی۔ عمر بن خطاب نے فرمایا یہ مجبوری اسلام کے قابل نہیں ہے، اس کو لمبا کرو، لمبا کر کے سوٹیوں سے مارتے تھے اس کو۔ پوچھا کہ یہ صحابی رسول ہے، فرمایا صحابی ہے، نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ آج ہمارے اوپر ایسا حاکم نہیں ہے، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، اپنا کردار لینا ہو حاکم وقت نے، اپنے الیکشن کے ووٹ لینے ہو تو سب کو گھروں سے اٹھا کر پھینکے بھی لگا لیتا ہے، جرمانے بھی ڈال دیتا ہے، جرم بھی بنا دیتا ہے۔ جب نماز کی باری آتی ہے، خدا کے قرآن کی باری آتی ہے، دین اسلام کی باری آتی ہے، تو حاکم کہتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی اپنی مرضی کی بات ہے، اس لیے کوئی حاکم کائنات میں اپنی حکومت کی وجہ سے مشہور نہیں۔ اگر کوئی مشہور ہے تو میرے محبوب کا پیارا صحابی عمر بن خطاب ہے کہ جس کی عدالت سے کوئی خالی نہیں گیا، اس کو حصہ ضرور ملا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے حوالے سے مشہور کرایا، اور ساری کائنات جانتی ہے حضرت عثمان غنی کے نام کے ساتھ عثمان اور غنی رکھ دیا گیا۔ ارے غنی کا معنی ہوتا ہے مالدار، تو حضرت عثمان غنی کے پاس بہت زیادہ مال تھا اور سارا مال میرے محبوب کے نام پہ خرچ کر دیتے۔ آج اللہ نے ہمیں بھی مال دیا، بڑے بڑے مالدار اس کائنات میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے مالدار پیدا ہوئے، لیکن میرے محبوب کے نام پہ کسی نے سارا مال خرچ نہیں کیا اور زیادہ مال خرچ نہیں کیا، اسی لیے کسی کا نام سخی نہیں ہے۔ چھوٹا چھوٹا سخی تو ہوگا لیکن بہت بڑا اس کائنات میں سخی وہ صرف اور صرف سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور پھر شجاعت اور بہادری کی بات دیکھی جائے، بڑے بڑے بہادر آئے کہ ہزاروں لوگوں کو مارنے والے، لیکن لجپال نبیوں کے سردار نے کہا میرا علی ساری کائنات میں سب سے بڑا بہادر ہے۔ کائنات نے جس مرضی بہادر کو دیکھا کہا تو علی سے بڑا نہیں، کیونکہ امام الانبیاء نے کہا میرا علی بڑا بہادر ہے، تو ساری کائنات علی کو بہادر کہتے ہیں۔ شجاعت میں علی سے بڑا کوئی نہیں، سخاوت میں عثمان غنی سے بڑا کوئی نہیں، عدالت میں عمر سے بڑا کوئی نہیں، اور صداقت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی نہیں، نیکی کے اندر حضرت عبیدہ بن جراح سے بڑا کوئی نہیں۔ ارے محبوب خدا فرماتے ہیں نیکی کی جب بھی بات آتی ہے میرا عبیدہ بن جراح پیچھے نہیں رہتا، یہ سب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ کے اپنے اپنے اوصاف تھے، لیکن ایک صحابی ایسا بھی تھا، بڑا درویش صحابی تھا، حضرت اماں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا تھا۔
تو اما خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا میرے محبوب کا کیا لگے گا؟ بیٹا لگے گا، کیونکہ محبوب نے خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا، شادی کی ہے، تو صاحب ان کا جو پہلے کا بیٹا ہے، پچھلے گھر سے جو بیٹا لے کر آئی تھی، بیٹیاں تھیں، وہ ساری مسلمان ہو گئی تھی محبوب کی سخاوت کو دیکھ کر، محبوب کی رحمت کو دیکھ کر، محبوب کے اخلاق کو دیکھ کر، محبوب کی عظمتوں کو دیکھ کر، محبوب کے پیار کو دیکھ کر بڑے حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ ہمارا ابا ہے، کبھی بھی اپنے والی سختی نہیں کی، جب بھی ہم سے ملتا ہے محسوس ہوتا ہے یہ ہمارا بھائی ہے، اتنا پیار کرتا ہے یار، اتنی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہند بن ہالہ تھا، ہند بن ہالہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہالہ کے ساتھ نکاح کیا تو اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہند رکھا گیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، جب بھی میرے محبوب کی کسی صحابی کو طلب ہوتی تھی کہ سرکار کا میلاد کرتے ہیں، یار وہ خطیب ہے جو تقریر کرے گا، محبوب کی بات سنائے گا، وہ کہتے تھے ہند بن ہالہ کو بلاؤ، وہ جب بھی بات کرتا ہے محبوب کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، یہ سر سنی ہے تو فلاں مولوی کو بلاؤ، جوش والے تقریر سنیے تو فلاں کو بلاؤ، علمی گفتگو سنیے تو فلاں کو بلاؤ، تحقیق چاہیے تو فلاں کو بلاؤ، فتویٰ چاہیے تو مفتی کے پاس جاؤ، اگر سید کو بلانا ہے تو اس کی اپنی عظمتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے صحابہ نبی کے کتنے بھی تھے، جب صداقت کی بات ہوتی تھی، یار صداقت کی باتیں ہیں، صدیق کو بلاؤ، عدالت کی باتیں ہیں، عمر کو بلاؤ، سخاوت کی باتیں ہیں، عثمان کو بلاؤ، بہادری کی باتیں ہیں، علی کو بلاؤ، نیکی کی باتیں ہیں، عبید بن جراح کو بلاؤ، ارے نبی کے میلاد کی باتیں ہیں، ہند بن ہالہ کو بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہند بن ہالہ میرے محبوب کی باتیں سناتے تھے، فرماتے تھے لوگوں تم نے کہاں محبوب کو دیکھا ہے؟ میں 25 سال سے محبوب، یعنی محبوب 25 سال کے تھے تو لوگوں میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے محبوب نے میری ماں سے نکاح کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں محبوب کو دیکھ رہا تھا، 25 سال میرے محبوب کی عمر تھی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ فرماتے ہیں میں اس وقت سے محبوب کو دیکھ رہا ہوں، محبوب کی شفقتوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی محبوب کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ اور لوگوں میلاد میں محبوب کی آنکھوں کے بارے میں پوچھنے والوں کسی اور سے مت پوچھنا، میرے یار کی، میرے محبوب کی عمر 25 سال کی تھی، اس وقت سے محبوب کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، اب تو میرے محبوب کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، اور مجھ سے زیادہ بڑھ کر محبوب کی آنکھیں کون جانتا ہوگا؟ محبوب کی عظمت کون جانتا ہے؟ کب لے ہو مجھ سے پوچھو۔ تو رسول اللہ کے صحابہ جب بھی کوئی بات ہوتی نا، ہلال مصطفیٰ کے ذکر کی بات ہوتی، فرماتے یار ہند بن ہالہ کو بلاؤ، ہند بن ہالہ کو بلاؤ، ہند بن ہالہ کو بلاؤ۔ تو یہ صحابی رسول آ جاتے ہیں، کبھی محبوب کا تذکرہ کرتے تھے، کبھی محبوب کی زلف کی بات کرتے تھے، کبھی محبوب کے دانتوں کی بات کرتے تھے، ہر بات حسن و جمال کی ساری باتیں۔ تو اس لیے ہمارے ائمہ نے حضرت ہند بن ہالہ سے جتنی روایات نقل کی ہیں، اس کتاب کا نام رکھا شمائل ترمذی، اس کا نام رکھا شمائل ترمذی۔ شمائل کہتے ہیں خصائص کو، شمائل کہتے ہیں عادتوں کو، شمائل کہتے ہیں وصفوں کو، یعنی ترمذی، امام ترمذی نے لکھی۔ پر میں لوگوں، میں کتاب لکھنے والا ہوں، محبوب کی عظمت میں کتاب لکھی ہے۔ میری اس کتاب کے اندر سب سے بڑی جو باتیں ہوں گی وہ ہند بن ابی ہالہ سے لی گئی۔ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب کے سارے صحابہ تھے، پر ہند بن ابی ہالہ محبوب کا ذکر کرنے والا تھا، اور میرے محبوب کا نعت خوان۔ صحابہ کو جب بھی ذوق ہوتا تھا کہ ہم یار محبوب کی نعت خوانی سن لیں، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ذوق، یار نعت سنتے ہیں، کبھی یوسف میمن کو بلا لیتے ہیں، کبھی وہ شاعر قادری کو بلا لیتے ہیں، کبھی اعظم قادری کو بلا لیتے ہیں، کبھی ویسے قادری کو بلا لیتے ہیں، کبھی کس کو کبھی کس کو، یہ سارے ثنا خوان حضور کے مشہور ہیں۔ لیکن میرے محبوب کے زمانے میں اگر کوئی نعت خوان تھا تو وہ حضرت حسان بن ثابت تھا۔ جب محبوب کی ثنا خوانی کا دل کرتا، یار کا ذکر جو ہے وہ ہم ثنا خوانی میں سنیں، تو حضرت حسان بن ثابت کو بلایا جاتا تھا۔ جب دل کرتا خطاب میں مصطفیٰ کا ذکر سنیں تو حضرت ہند بن ہالہ کو بلایا جاتا تھا، اور حضرت ہند بن ہالہ وہ محبوب کا ذکر سناتے تھے، وہ محبوب کا ذکر سناتے تھے۔ تو صحابہ کہتے تھے لوگوں ہم نے کبھی یہ ذکر سنا ہی نہیں ہے، یار ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ہند بن ہالہ تو محبوب کو اتنا جانتا ہے، فرماتے لوگوں 25 سال کے محبوب تھے، اور میں 25 سال اگر دیکھتا رہا تو محبوب کی عمر 50 سال بن گئی۔ فرمایا میں نے تو محبوب کو 35 سال دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا صدیق اکبر تم کبھی سلام لائے؟ کہا 40 سال کی عمر تھی۔ فرمایا 40 کی عمر 10 ڈالو 50، تم نے 10 سال محبوب کو دیکھا ہے، تم محبوب کے اوصاف کیا جانتے ہو؟ عمر تمہاری
میں 41 سال کی عمر میں، فرمایا بس 9 سال محبوب کو دیکھا ہے، اور میں محبوب کو 35 سال دیکھنے والا ہوں۔ جب بھی سرکار کی بات سنی ہے تو مجھ سے سنا، جب بھی سنی ہے نا محبوب کا ذکر مجھ سے سنا۔ محبوب کا ذکر ہے، ہر صحابی اپنے انداز میں کرتا تھا، ہر محبوب اپنے انداز میں کرتا تھا، ہر بندہ اپنے انداز میں کرتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں پھولوں کا باغ ہو نا، پھولوں کا باغ، وہاں جاؤ گلاب کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، چمیلی کی اپنی ہوتی ہے، موتیا کی اپنی ہوتی ہے، دوسروں کی اپنی ہوتی ہے، امبربیل کی اپنی ہے، ہر پھول اپنی خوشبو دے گا۔ تو مصطفیٰ کے تمام صحابہ خوشبودار تھے، مگر ہر صحابی کی اپنی تیرے اور میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سی، وہ دیہات تیرا کچ رہن والا، اتنے ویکھیا مولوی دا خطاب پہ جڑتا سی، مولوی تقریر پیا کرتا ہے، اجے مسلمان نہیں ہویا، کلمہ نہیں پڑھیا، اجے غیر مسلم سی، اتنے مولوی دا خطاب سنیا، مولوی کہتا ہے لوگو اللہ نے رسول نو بڑا سونا بنایا ہے، اور لوگوں محبوب دیاں سونا کائنات بچایا نہیں، محبوب دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں نے، محبوب دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے، محبوب دے دند مبارک بڑے سونے نے، اور لوگوں اگر سی کبھی محبوب دا سارا جسم انوری جمیل ہے، جمیل ہے، جمیل ہے، وہ بڑے حسن و جمال دا مالک ہے۔ لوگوں جڑا کلمہ پڑھ کے اس محبوب نال پیار کر لوے گا، محبوب اس نو جنت لے جاوے گا۔ ایک منزل جو بندہ کھڑا ہویا، اس نے کہا مولوی ساریاں گلاں چھڈ دے، مینوں یار دا دیدار تے کرا دے۔ مولوی نے کیا ہوئے جوانا میں دیدار نہیں کرا سکتا، پند بہت زیادہ ہے، سفر بڑا لمبا چوڑا ہے، میں کی دیدار کراواں، میں کی دیدار کراواں، میں تے غریب جا بندہ، مولوی جا بندہ، انہیں کہ چل یار دیدار نو چھڑ دے، وہ محبوب دا کلمہ ہی پڑھا دے، وہ یار دا امتی بنا دے۔ جدو کلمہ پڑھ لیا دل دے حالات بدل گئے نے، جوان نے تیاری بنائی، گھر والے نے کہتا ہے لوگوں میں چلیاں یار نو ویکھن لئی، اور جس یار دا کلمہ پڑھے اس یار نو ویکھن دے صحیح، اس یار نو ملن دے صحیح۔ وہ میرا سونا کتنا سونا ہے، سڑے مسجد مولوی نے کیا محبوب دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں، محبوب دا چہرہ بڑا سونا، اور میں محبوب دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں، وہ تے قرآن پڑھ سناندا سے، کہندا سی لوگوں جدوں محبوب دے چہرے دی گل آوے قرآن کہندا بتوہا، محبوب دیاں زلفاں دی گل آوے قرآن کہندا واللیل اذا سجا، اور محبوب دے زمانے دی گل آوے قرآن کہندا والعصر، اور جدوں محبوب دے شہر دی گل آوے قرآن کہندا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، کہندا میرے گھر والے او میں چلیاں یار نو ویکھن لئی، وہ جس یار دا کلمہ پڑھے۔ اج حاجی نو پوچھ لے، ہر مسلمان نو پوچھ لے، حاجی صاحب تسی مکہ مدینہ کیوں چلے ہو؟ فرماندے نے مکہ جا کے رب دی رحمت ویکھاں گا، مدینے چ یار دے رب دے یار دی رحمت ویکھاں گا، وہ ویکھاں گا میرا نبی جس مدینے ٹردا رہا ہے، میرا نبی جس مدینے چاہتا رہا ہے، وہ مدینہ کتنا خوبصورت ہے۔ پوچھے حاجی صاحب خوبصورت کہنے ہیں؟ وہ کہندا جس شہر وچ سونا آوے وہ شہر ہی سونا بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے حاجی سارے جاندے تھے، یہ جمان دی تیاری بنائی، آیا جوان مکے دے وچ، جدوں مکے دے باہر ہویا انٹر بن لگیا، وہ ایریا داخل ہونے لگیا، لوگوں نے دسیا نے کہ یار مسلمان ہے کہ کافر؟ کہندا جی مسلمان، انہوں نے کہا مسلمان ہے تو پھر احرام بن لے۔ اس صحابی نے احرام بن لیا، سی دیہات کا جٹ جا بندہ، سادہ جا بندہ سی، مولوی نہیں، پڑھیا لکھا نہیں، اس جٹ اپنا احرام بن لیا۔ احرام بننے کے بعد انہوں نے کہا جی طواف کرے گا تے جو کچھ آندا ہے وہ پڑھ، انہیں کہا یار میں تے جاہل ہاں مینوں تے آندا نہیں، انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک پڑھی جانا ہے، کہندا یار مینوں نہیں آندا، انہوں نے کہا چل رب دی شان تے ہوندی ہے، کہندا او بھی نہیں آندی، انہوں نے کہا چل انہاں دا یا کریم سبحان اللہ، یاد ہو جائے گا، کہندا ہاں اتنا یاد ہو جائے گا، باقی مینوں لمبی چوڑی تقریر یاد ہے، دیہاتی کے بندے ہیں جٹ کے بندے ہیں، رڑ بھجدے رہنے سارا پانی لا کے کدی فصل کاٹ، یہ مولوی نے سن محبوب کی گل سنی، سارے دل کہتا ہے محبوب ملنا بھی ہے، اگے مکہ آ گیا ہے، مکے چ محبوب آیا ہوا ہے، تاں میں تیاری کر کے مدینے کا سفر بہت زیادہ ہے، انہوں نے کہا جی مکے کا یہ روٹین ہے، یہ طریقہ کار ہے، اس صحابی نے یاد کر لیا یا کریم ہو یا کریم ہو، دیہاتی سی جٹ جا بندہ سی، ہوں صحابی مکے کا طواف کرتا ہے، وہی رابی دیہات مصر دا صحابی جدو طواف کرتا ہے کہندا یا کریم ہو، پھر اگے ٹردا کہندا یا کریم ہو، ہن لاگے ترون والے کہندے سن لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، میرے یار محبوب بھی پیچھے پیچھے سن، وہ اگے ہو گیا ہے، انہوں پتہ نہیں سی محبوب تے قبل آج سنوں ملن واسطے آئے، وہ یار دے پھر دے
وہ جس کو ملن واسطے آیا ہے وہ یار دے پھردا ہے پر عزیزاں نے مت جوان اگے اگے ہویا محبوب پیچھے پیچھے ہوئے نے تیرے میرے نبی نے سوچیا کہ بندہ بڑا عجیب قسم دا ہے سارے کہنے لبیک اللہم لبیک پر ایک کہندا ہے ایک کہندا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو اے لبیک نعرے نہیں لانا سرکار نے اندر پیچھے ٹرنے لگے سرکار نے پیچھے ہوئے نے تیرے میرے نبی پیچھے ہوئے نے سرکار نے کیا یا کریمو یا کریمو حضور نبی لبیک چھڑ دیتا سرکار نے فرمایا کریمو اچھا سرکار کا طریقہ ان کیسے جنہیں اور عربی دیہاتی یا کریمو شروع کردہ سے سرکار نے شروع فرما دینے سن وہ ختم کردہ سے سرکار نے ختم کر دینے سن اے وقت گزرتا رہا اگے وہ رکنے یمانی کی طرف گیا سرکار بھی رکنے یمانی کی طرف گئے وہ رکنے عراق کی طرف گیا سرکار بھی رکنے عراق کی طرف گئے وہ رکنے شام کی طرف گیا سرکار بھی رکنے شام کی طرف گئے وہ رکنے حجر اسود کے قریب ہوئے سرکار نے اٹھے جا پہنچے وہ یا کریم شروع کر دے تیرے میرے نبی بھی شروع کر دے وہ ختم کر دے سرکار بھی مکا چھڑ دینے وہ دیہاتی سی جیٹا سے عام جا سادہ جا بندہ پیچھے ہوئے کہتا بس کر جا رہا ہے کی کام کرتا ہے مکے جا کے کام کیا کرتا ہے میرے نکلا کر جانا مذاق اڑانا پہ چپ کر جا پھر وہ کہتے رہا مکہ جو سے اگر تو یا پھر کہتا یا کریمو لجپال نے پھر کہا یا کریمو اے یاری دکھرے جو دینا سی اے یا کریمو اگر تو دیا پھر مکہ دا طواف کر کے کٹیا پھر وہ کہتا یا قسم مولا دی مینوں پیدا کرنے والے بے نیاز دی قسم جدو تیرے ول ویکھدا مینوں حسن نظر آندا ہے تیرے ول ویکھدا مینوں جمال نظر آندا ہے تیرے ول ویکھدا تیرا قد بھی بڑا سوہنا ہے تیرا چہرہ بھی بڑا سوہنا ہے تیریاں زلفاں بھی بڑیاں سونیاں نے پر تو میرے مذاق اڑانا ہے مینوں قسم پیدا کرنے والے بے نیاز دی تیری شکایت میں اپنے نبی نوں ضرور لاواں گا وہ تے جاندا نصیب نبی ہے کہندا تیری شکایت میں نبی نوں ضرور لاواں گا میری نقلاں چھڑ دے جدوں نے نبی دی گل کیتی سرکار فرماندے نے اوے دیہاتی اپنے نبی نوں بلا کہندا میرا نبی مکے آیا ہے جدوں مینوں نظر آیا ملیا تے پھر میں ضرور تیری شکایت لاواں گا سرکار نے فرمایا اے دس محبوب نوں ویکھیا وی نہیں کہندا نہیں میں ویکھیا ہی نہیں میں ویکھے کلمہ پڑھ لیا ہے سونیا نوجوان سونے سونے شکل لیا سونے زلفاں لیا وہ سونے سونے قادا لیا میں دیکھیا نہیں نبی میں بے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا میں بے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا صحابہ بیٹھے سن سرکار نے ایک سوال کیا سرکار فرماتے ہیں صحابہ دسو تواڈے وچوں ایماندار کون آلا ہے سب تو زیادہ ایمان کس دا آلا ہے صحابہ کہندے نے سونیا فرشتیاں دا ایمان سب تو آلا ہے سرکار فرماتے نہیں ہوئے صحابہ فرشتے دے رب دے کلام نوں سن دے نے وہ ایمان کے جالا ہویا پھر کہنے سنیا نبیوں کا ایمان کالا ہوئے گا سرکار فرماتے نبیوں کو تیرے رب دی وحی آندی ہے وہ تیرے رب دے پیغام نوں بھی سن لیں گے جان لیں گے انہاں دا ایمان کے جالا ہویا پھر کہنے سنیا اسی تانوں ویکھیا ہے لگدا ہے ساڈا ایمان آلا ہے سرکار نے فرمایا نہیں ہوئے صحابہ تسی مینوں ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا تہاڈا ایمان بھی آلا نہیں پھر ہاتھ بن کے قدرے کملی والے تو آپ دس دے ایمان کس دا آلا ہے اسی فرشتیاں دا نام لئیے تو کہنا نہیں اسی نبیاں دا نام لئیے تو کہنا نہیں اسی اپنا نام لئیے تو کہنا نہیں پھر سنیا تو آپ ہی دس دے سرکار فرما دے صحابہ ایمان اللہ استا ہے جڑا میں محمد نو بن دیکھے ہی من لئیے وہ بن دیکھے ہی کلمہ پڑھ لئیے بن دیکھے ہی من لئیے صحابہ اس کا ایمان بڑھا لئے کہ وہ کہندہ یا رسول اللہ وہ کہندہ وہ نوجوان وہ سونے سونے آدھی میں جانتا تے نہیں پہچانتے تے نہیں سکدا سنیان بھی نہیں سکدا پر ایک گل ضرور ہے میں نبی نو بن دیکھے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے بن دیکھے کلمہ سرکار نے فرمایا یار بن دیکھے کہیں پڑھ لیا کہندے سارے مسجد مولوی نے سارے نبی نے گلاں دسیاں نے میں کہ مولوی میں کلمہ پڑھا دے مولوی کلمہ پڑھا لیا میں ہن یار نو ویکھنا ہے جدوں نے گل کی تے محبوب خدا فرمانے نے صحابیہ او پریشان نہ ہو تیرا نبی کوئی اور نہیں تیرا نبی میں محمد عربی نعرہ تکبیر نعرہ
رسالت نعرہ حیدری ٹائم تو پورا ہو گیا میرے 25 منٹ میں فاصلہ کر دیں گے سبحان اللہ ٹائم تو میرے 25 منٹ ہو گئے فاصلہ کر دیں یا سنائیے سبحان اللہ یہ جس کا دل کرتا ہے جڑا کبھی سنائی سنا دیں گے بس کر سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا کہتا ہے گل پوری کر لیں جڑا کہتا ہے بس کر دی بس سبحان کر اللہ پھر کوئی ناراضگی نہیں آ اسی تے غریب بندے ہیں سڑے نال ناراض نہیں ہوتے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو میں ناراض ہے چھوڑ کے وہ میں سمجھ لاں گا بھی ناراض نہیں بس کر داں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہن سیابی عرض کردا ہے سونیا تسی میرے نبی ہو سرکار فرماندے ہو یارا تیرا نبی کوئی اور نہیں جنوں شکایتاں لاویں گا تیرا نبی تے میں محمد عربی سبحان اللہ سرکار نے گل کیتی او صحابی حدیث وچ مسند احمد بن حنبل چوندا ہے او فوراً ڈگیا سرکار دے قدماں دے آ پیا سرکار اس نوں اٹھا دے فرماندے اوے نوجوان کی پیا کم کردا ہے او سارے قدماں دے نا ڈگ قدماں نوں نا چوم میرا دل کہندا ہے او ضرور کہندا گا سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے سبحان اللہ سانو کو جی تے کملی ویکھ کے نہ چھڈ وے تساں بھلیاں دے ہتھ لج وے کملی والے تو تے بھلے کردا ہے ساڈا مسجد دا مولوی دسدا ہے جڑا بے سہارا جاوے نبی اس نوں سہارا دیندا ہے بھکھا جاوے نبی کھانا دیندا ہے او تساں بھلیاں دے ہاتھ لج وے اگے کہندا سونیا اساں چھڈنا تواڈا ترنا پہلے تے سانو پتہ نہیں سی تو ساڈا یار ہے کہ نہیں ہن پتہ چلیا باقی تو ساڈا نبی ہے تے ساڈا دل کہندا ہے اساں چھڈنا تواڈا ترنا تواڈے قدماں دے وچ مرنا او سنیا ہن تے قدم وچ پین دے قدماں تو نہ اٹھا او کریم تیرے قدماں تے رواں گے رب بڑے بڑے مقام دے گا نبی پوچھتے نے صحابی او کہ گل تے بڑی لمبی میں تھوڑی سنانا مگر ٹائم تے وقت اب نہیں سرکار فرماندے نے یارا او کہیں دی گل ہے عرض کردا سونیا جدوں تواڈے قدماں نوں چمڑ جاواں گا میں ویکھیا جدوں تسی معراج دی رات آسماناں دے گئے ہو ساڈا مولوی دسدا ہے نبی تے نال نبی دا ننین بھی گیا ہے عرشاں دے نبی دے جوتی مبارک ننین پا گیا ہے تے کہندا سونیا جے تواڈے پیراں نوں چمڑیا نا او عرشاں تے جا سکدا ہے لجپال جے میں تواڈے پیراں نوں چمڑا میں نہیں جاواں سبحان اللہ کہندا سونیا جے میں چمٹ جاواں تواڈے پیراں نوں کیا میں نہیں جاواں گا سرکار فرماندے نے یارا اٹھ جا بس کر دے تیرے احسان نوں اسی سمجھ لیا ہے جدوں ملے ہے اتنی دیر ہوئی جبریل آ گیا ہے اس مکے دے وچکار سرکار کھڑے سن جبریل آئے عرض کردا کملی والے رب سلام دیندا ہے تے نالے پیا فرماندا ہے حبیبا اس دیہاتی نوں اس یار نوں کہہ دے رب اس دا حساب لوے گا رب اس دا حساب لوے گا فرماندے نے جبریل کس گل دا حساب ہوئے گا فرمایا اللہ فرماندے ہے ساڈے یار نوں انج کیوں کہ ہے کہ میں تیری شکایت لواں گا تو میرے مذاق اڑانا ہے فرمایا بھاویں نبی لکیا چھپیا ودے پر یار تے ساڈا ہی ہے نا سبحان اللہ رب جبریل فرماتا ہے سونیا رب کہنا میں نے حساب لواں گا تو گل حساب سرکار فرمایا سی گل سنے رب دی آتی ہے رب کہنا حساب لواں گا او دیات تک قسم دا بندہ پڑھا لکھا تھا نہیں سی نا دیاتی سی یہ ڈاٹیا بندہ انہیں کہ سونیا رب کہڑی دا حساب لوے گا اگر رب گناہاں دا حساب لوے گا تو میں رب کو حساب لواں گا اگر رب میرے کو حساب لوے گا تو میں رب کو حساب لواں گا اسی جانے دکان دے نا اسی کہنے دکان پہ پتر نو بھیجے پتر خیال کری دکان کو حساب پورا کری ابا وہ حساب کرے گا تو پھر میں بھی پوچھا کہ چینی پوری دیتی کہ کاٹ دی جاتا پورا دیتا کہ کاٹ دیتا میں بھی حساب لاواں گا عام جا بندہ نے پڑھا لکھا نہیں تھا بچہ چھوٹا جہاں یہ بندہ خود شعور اللہ کل من جاوے ان پتہ ہوں یار دکاندار والا حساب نہیں کرتے دکاندار بندہ صحیح بندہ ہے تو وہ دیہاتی سی
کہنے سونے آج رب حساب لوے گا یہ حساب کرے گا تے میں بھی اس نال حساب کرانگا سرکار فرمانے نے یارا او کہنے کملی والیا جو حساب کر کے کہے گا وہ بندیا تو گناہگار ہے میں کہاں گا سونیا دس دے سے میرے گناہ زیادہ نے یا تیری بخشش زیادہ ہے جڑ کے سمجھا سی نا جدوں نے گل کیتی ادھر محبوب خدا رون لگے نے کملی والے محبوب کی اکھاں چوں ہنجو دے آنسو شروع ہو گئے نے سرکار رون لگے نے انہیں پھر دوسری گل کیتی کہندا سونیا جدوں رب میرے گناہاں دے حساب لوے گا میں اس دی بخشش دا حساب لواں گا میں کہاں گا اللہ مینوں دس دے سے او میری بخشش تیری بخشش زیادہ میرے گناہ زیادہ اگر میرے گناہ زیادہ نے مینوں چک کے جہنم وال سٹ دے اگر تیری بخشش زیادہ پھر مینوں جنت وال بیٹھ کے بندہ سیدھا سادہ جا بندہ سیدھیاں سیدھیاں گلاں کوئی پڑھے لکھے گل نہیں میں کہنا سونیا رب میری نا فرمانیاں دا حساب لوے گا میں اس کی رحمت دا حساب لواں گا او مالکا تیری رحمت زیادہ میری نا فرمانیاں زیادہ فرمایا اگر رحمت ہوندی زیادہ ہوئے گی پھر مینوں جنت بھیج دے گا سرکار نے گلاں سن کے دیہاتی سی جڑ جا بندہ سی او عقل نال گلاں کردا ہے او تے عشق دیاں گلاں سن او تے عشق دیاں گلاں سن سرکار رون لگے محبوب دی اکھاں چوں آنسو مبارک نظر آئے تے صحابہ بڑے حیران ہو گئے اس دی گل سن کے سرکار اترے انہیں تیسری گل کہتے کہنا کملی والے آج وہ حساب لوے گا میں بخیل دے کنجوس ہاں میں کسی نو کچھ نہیں دیندا تے میں رب کو حساب لواں گا او کریم ربا تیرا کرم ہی تے بڑے اعلی ہے یہ تیرا کرم اعلی نہیں تیری سخاوت اعلی نہیں میرا بخل زیادہ سی تے مینوں پھڑ لے جہنم ڈال دے تے میرا بخل کم سی تیری رحمت تے تیری بخش دے تیری عنایت اعلی سی پھر مینوں ہی بخش دے سرکار ہوتے نے جبریل پھر آیا یا رسول اللہ اللہ سلام دینا ہے اللہ کہتے ہیں بس کر اللہ کہتے ہیں بس کر دو رونا چھاڑ دو بس کر دو یارا نبی فرماتے ہیں جبریل رب کیوں کہندا ہے میں رونا بس کر دینا کہتے سونیا رب فرماندا ہے جبریل جا میرے یار نو کہ وہ میرے یار رونا بند کر دے کیوں رونا بند کراں فرمایا اس واسطے محبوبہ جد تو روئے آسمان دے سارے فرشتے رون لگے نے وہ جنت والے فرشتے رون لگے نے جنہاں نے بھی جہنم والے پاسے وہی رون لگے نے کہ باب مالکا اج تک تے سانو دسدا رہے محبوب میرا یار اج تک تے ہی دسدا رہے محبوب میرا یار ہے پر جدو یار روے یار انہوں تسلیاں دیندا ہے او مالکا تو تے تسلی نہیں دتی رب فرماندا ہے یار چپ کر جا تو گواہ ہو جا مینوں جنت تیرا یار بنا کے بھیج دے والا سیدھا سیدھا بندہ جی حضور دی محبت بھی لے لی رب دی شفاعت بھی لے لی انہوں سرکار نے پوچھا یار یہ گلاں کیوں کرتا ہے کہندا سنیا مینوں پتہ سی جے میں گلاں کراں گا رب راضی ہو جائے گا جے رب راضی ہو گا بہت خوش ہو جائے گا اللہ رب العالمین محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے تعالی کو سلام کرے گا اس کو انشاءاللہ بدر کے نظارے